ابھی آپ کو براہ راست چلیں گے. ابھی جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. کا نظام ہے اور اس میں بس ہاتھ کٹیں گے اور سر قلم ہوں گے اور لوگ سنسار ہوں گے. اسلام میں سزائیں بھی ہیں، لیکن سزاؤں سے پہلے یہ پورا نظام مل کر لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ان کو سہولتیں پہنچاتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے. اگر اسلام کا نظام قائم ہو تو سوک سینس بھی پیدا کیا جائے گا سوسائٹی میں، خدا خوفی بھی پیدا کی جائے گی، عدل اور انصاف بھی ہوگا، اور لوگوں کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ڈاکہ ڈالیں اور چوری کریں، اس لیے کہ ریاست ذمہ دار ہوگی کہ اس میں موجود ہر فرد کی تعلیم، اس کی صحت اور اس کی بنیادی ضروریات وہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی. اور ریاست ایسے افراد تیار کرے گی جو اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی پوری صلاحیتیں خدا خوفی کے ساتھ لگائیں گے. جب لوگوں کو یہ ساری چیزیں مہیا کر دی جائیں اور اگر کوئی ظلم کرے تو اس ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے، عدالتیں انصاف دے رہی ہوں، اور پھر اس کے بعد کوئی چوری کرے تو سزا ہے اسلام میں، پھر اس کے بعد کوئی قتل کرے تو اس میں قصاص کا قانون صحیح طریقے سے اس پر عمل درآمد ہوگا. لیکن صرف سزاؤں کا خوف دلا کر لوگ اسلام سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، اس کے نظام سے ڈراتے ہیں. اور یہی ہمارا چیلنج ہے کہ ہم اسلام اور اس کے نظام کو لوگوں کے لیے اس طرح سے پیش کریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، جس طرح قرآن پاک میں موجود ہے اور جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں ہے. اسی کو اقامت دین کہتے ہیں کہ دین زندگی کی ہر چیز پر حاوی ہے. معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، قانون ہو، تعلیم ہو، صحت، ان تمام چیزوں کو دین کے تابع ہونا چاہیے. جب دین کے تابع ہو جائیں گے تو آپ سے آپ یہ لوگوں کے لیے مفید بن جائیں گے سارے شعبے. اس لیے ہم اقامت دین کی تحریک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اگرچہ کہ ہمارے آئین اور دستور میں تو یہ بات موجود ہے کہ قرآن و سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، اور قرآن و سنت کے برخلاف یہاں کوئی نظام نہیں بن سکتا، لیکن اس کے باوجود عملاً یہاں پر ایک ایسا سسٹم موجود ہے جس میں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. پاکستان میں جو عدالت کا نظام ہے، آپ ایک عام آدمی سے پوچھیں گے وہ بھی یہی کہے گا، اور اگر آپ کسی وکیل سے پوچھیں گے تو بھی یہی کہے گا، اور اگر آپ کسی جج سے پوچھیں گے تو بھی وہ یہی کہے گا کہ یہ عدالتی نظام لوگوں کو انصاف نہیں دیتا. گلا سڑا عدالتی نظام ہے، اور جب عدالت ہی صحیح فیصلے نہیں کرے گی اور وقت پر انصاف فراہم نہیں کرے گی بلکہ انصاف ہی فراہم نہیں کرے گی، لوگ دھکے کھاتے رہتے ہیں تھانوں اور کچہریوں میں، لوور کورٹس میں، پھر سیشن کورٹس میں، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ، تو کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ پاکستان کی آبادی کے 44% لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارتے ہیں، تو وہ تو کسی لوور کورٹ میں بھی جانے کے قابل نہیں ہوتے، تو وہ بڑے کورٹس میں تو خواب ہی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وکیل کی فیس ادا کر سکتے ہوں. جو مڈل کلاس ہے وہ برباد کی جا رہی ہے. صرف چند لوگ اپر کلاس میں سے بھی، جو لوگ صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، وہ اپنی تجارت کر رہے ہیں، صنعتیں چلا رہے ہیں، ان میں بھی صرف چند لوگ کے اوپر بھی حاوی ہو جاتے ہیں جو عدالتوں پہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں. اور پاکستان میں یہ عام مقولہ ہے، اور یہ پاکستان کے عدالتی نظام اور ان کے یہ 26ویں ترمیم والے ججوں کے لیے بھی ایک تازیانہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا وکیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اچھا جج کر لو. جو جج کمپرومائز ہو کر عدالتوں میں لگا ہوا ہے وہ انصاف کیا فراہم کرے گا؟ جج بھی موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، اور انسداد دہشت گردی کا قانون پاس ہو گیا کہ 3 مہینے کے لیے آپ کوئی بھی جو ادارے ہیں وہ جس کو چاہیں اپنے پاس رکھ لیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا، سینٹ نے اس کو پاس کر دیا. جمہوریت کے اوپر ایک اور شب خون مارا گیا اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ طاقت کے ذریعے سے ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس طرح تو لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا. اس طرح تو جو پہلے ہی اتنے بے باک ہیں کہ جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں، ان کو تو قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا، ان سے کون پوچھے گا؟
کہ جس کو چاہیں وہ اٹھا لیں اور 3 مہینے اپنے پاس رکھیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو, کہیں چیلنج نہ کیا جا سکتا ہو. اس لیے یہ انسداد دہشت گردی کا جو قانون پاس کیا گیا ہے اس کو ہم مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. اور اسی طرح سے جو ہمارا عدالتی نظام ہے, 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے جن لوگوں نے بھی اس میں شرکت کی وہ قوم کے مجرم ہیں. یہ جتنی جماعتیں بھی تھیں جو اس پورے عمل میں شریک ہوئیں, چاہے وہ مسٹر ہو یا مولانا ہو, وہ سب مجرم ہیں قوم کے کہ انہوں نے 26ویں ترمیم پاس کی ہے. ہم نے تو اس کو پھر بھی کہاں جائیں, ہم نظام تو یہی ہے, عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو اس لیے یہ پورا نظام لوگوں کو عدل اور انصاف فراہم نہیں کر رہا. آپ انتظامی طور پر دیکھ لیجئے, کل کراچی میں بارش ہوئی ہے, ٹھیک ہے زیادہ بارش ہوئی ہے, لیکن کراچی کا حال تو جا کر دیکھیں. 3.5 کروڑ لوگوں کی آبادی کا شہر, پاکستان کا معاشی ہب, پاکستان کا کوئی ضلع, کوئی تحصیل اور کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جس کا تعلق کراچی یا کراچی کے لوگوں سے نہ ہو. منی پاکستان ہے. اب آپ بھی یہاں مردان اور نوشیرہ کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں, مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا فرد بھی نہیں ہوگا جس کا کوئی ریلیشن شپ کراچی میں کسی فرد کے ساتھ نہیں ہوگا. ہر جگہ لوگ ملتے ہیں, وہاں رہے ہیں, وہاں پڑھے ہیں, وہاں کام کیا ہے, وہاں ہمارے عزیز رہتے ہیں, رشتہ دار رہتے ہیں. منی پاکستان ہے. اور اس کا حال یہ کیا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پر سسٹم مسلط کیا ہوا ہے ہم پر. ایک تو بارشوں کا سسٹم ہے نا, اور ایک کرپشن کا سسٹم ہے, زمینوں پہ قبضے کا سسٹم ہے. پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی A+ ٹیم کے طور پر کام کر رہی ہے MQM اور پیپلز پارٹی. 40 سال سے اس شہر کو لوٹ رہے ہیں دونوں مل کر. یہ اربن فلڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ یہ اربن فلڈنگ ایسے ہوتی ہے کہ کروڑوں اور اربوں روپے برساتی نالوں اور ان کے جو راستے ہیں ان کی صفائی نہیں ہوتی اور کاغذوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہم نے صاف کر لیے. اور کون کرتا ہے؟ یہی سارے لوگ کرتے ہیں. یہ قبضہ مہر, یہ قبضہ سسٹم جو اس وقت وہاں سیٹیں بانٹی گئیں, 22 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں کراچی سے, 47 صوبائی کی, تو 22 قومی اسمبلی کی سیٹوں میں سے 15 MQM کو دے دی, جس نے 5000 پولنگ اسٹیشن میں سے ایک اسٹیشن, اور اگر میں کہوں کہ تقریباً 20,000 پولنگ بوتھ میں سے ایک بوتھ بھی نہیں جیتا, اس کو 15 قومی اسمبلی کی سیٹیں اسٹیبلشمنٹ نے دے دی. جو باقی 7 رہ گئی تھیں وہ پیپلز پارٹی کو دے دی, اور پھر ان کی ریزرو سیٹیں ملا کر اور حیدرآباد کی سیٹیں ملا کر مسلط کر دیا. اب مل کر لوٹ رہے, کھا رہے. 80% تک کرپشن کا ریٹ ہے. کیسے روکیں گے یہ اربن فلڈنگ؟ نالے یہ صاف نہ کریں برساتی, سڑکیں یہ بنائیں نا. جو 2 سال کا پروجیکٹ ہے وہ 15 سال میں ہوتا ہو, اور اس شہر کو جو منی پاکستان ہے, جو آدھی ایکسپورٹ کرتا ہے, جو 60% سے زیادہ اس وقت لاہور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نیوز کانفرنس کرائیں جو آپ نے